نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، بئی ہما اسی سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ابتدائی حصے میں جو ارشاد فرمایا گیا واضح طور پر کہ وہ آپ سے کیوں فیصلہ چاہیں گے، باوجود اس کے کہ ان کی اپنی تورات کے اندر یہ فیصلہ موجود ہے۔ چند ایسی صدائیں ہیں جن کا پچھلی کتابوں میں بھی وہی حکم رہا ہے اور ہماری کتاب قرآن پاک کے اندر بھی وہی حکم رہا ہے۔ رجم کرنا بیاہ مرد کا، شادی شدہ مرد کا، عورت کا سزا ایک ہی ہے تورات میں بھی۔ بعض طبیعتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ امتحان کے طور پر کسی سے سوال کرتے ہیں، خود وہ ممتحن بنتے ہیں اور امتحان کے طور پر سوال کرتے ہیں۔ بعض شرارت کے طور پر سوال کرتے ہیں، سوال بھی ایک جیسا نہیں ہے نا جی۔ اور بعض اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس سے بھی پوچھ، اس سے بھی پوچھ، اس سے بھی پوچھ، اس سے بھی پوچھ، چلو کوئی نہ کوئی تو ان کے مزاج کے مطابق فیصلہ کرے گا نا جی۔ تو یہ شرارتیں بعض اوقات بندہ کرتا ہے۔ یہودیوں کی یہی شرارت تھی، جب تورات کے اندر ایک حکم موجود ہے پھر کسی اور کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے؟ البتہ فرمایا ثم یتولون من بعد ذلک، بھائی ہم اسی سے منہ پھیرتے ہیں۔ پچھلی آیات مقدسات کو ہم اگر اس کے ساتھ متصل کریں اور نتیجہ نکالیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنا اور ہے، اس پر عمل کرنا اور ہے۔ چھوٹی سی مثال میں عرض کروں، اگر دور حاضر کے ساتھ اس کو میں مربوط کروں، مسلمان ہونا اور ہے، اسلام پر عمل کرنا اور ہے۔ اللہ کو اللہ کہنا بڑا آسان ہے، اللہ کو اللہ کہنا بہت آسان ہے، اللہ کی ماننا بڑا مشکل ہے۔ حضور کا غلام اپنے آپ کو کہنا بڑا آسان ہے، حضور کا غلام بننا بڑا مشکل ہے۔ وہ بھی تو ہے نا حضور کے غلام جنہوں نے اپنے جسموں کی کھالوں کو اتروا دیا، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے، اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، ہجرتیں کر دیں، وہ بھی تو حضور کے غلام تھے نا جی۔ اور آج اس بات کو دیکھیں، اور اگر ہم یہ جو آیہ مبارکہ چل رہی ہے اس کو دیکھیں کہ تورات کے مدعی تو تھے، معلوم بھی تھا کہ اس گناہ کا اللہ نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، رجم کرنا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ دوسرا پھر فرمایا محبوب یہ آپ سے کیسے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، آپ کو تو مانتے ہی نہیں۔ بھئی یہودی اسی بات پر وہ مصر تھے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، خاتم النبیین نہیں، حضور کی نبوت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ایک بندہ ایک وہ مانتا ہی نہیں ہے، یہ نبی مانتے ہی نہیں، تو پھر فیصلہ کرنے کیوں آ گئے ہیں؟ نبی بھی نہیں مانتے، نبوت کے منکر بھی ہیں، حضور کا ذکر بھی چھپاتے ہیں، حضور کی عظمتیں اور شانیں بھی چھپاتے ہیں، پھر بھی فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آ گئے۔ یہ کون سی انسانیت ہے جی؟ بھئی اپنی کتاب کا انکار کیا، حضور کی نبوت کا انکار کیا، اپنی کتاب کی بھی نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بھی نہیں مانی، تو پھر لینے کیا آئے تھے ادھر؟ اور اللہ نے
جو یہ بات کہی ہے قبلہ انتہائی تعجب کی بات ہے اور بڑی ہمارے لمحہ فکریہ ہے. وما اولئک بالمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی بعض زمینیں دل کی اتنی بنجر ہو جاتی ہیں، جتنی مرضی رحمت الہیہ کی بارش ہو جائے، جتنے مرضی کرم کے فیصلے ہو جائیں، ان کے دل ایمان نہیں لانے والے. بیت اللہ شریف میں نے جی پہلے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، یہ تقریباً 35 سال 40 سال پہلے کی بات ہے. جب کوئی حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتا تھا نا جی، جانے سے پہلے نا جی وہ سارے اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے ملتا تھا. 35-40 سال کی پہلے بات ہے. ہر ایک بالخصوص جن سے جھگڑا ہوتا تھا نا جی، ان کے گھر وہ لازمی جاتے تھے اور جا کے وہاں پہ معافی مانگتے تھے. معافی مانگنا کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی، آپ اللہ رسول کے لیے مجھے معاف کر دو، میں حج پہ جا رہا ہوں یا عمرے پہ جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر میں جاؤں اور دل کے اندر میرے لیے کسی کا بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو. اس طرح کی میں ساری جو ہے نا اپنی غلطیاں کوتاہیاں تسلیم کر کے اللہ سے توبہ کر کے میں اس گھر میں جانا چاہتا ہوں تاکہ انوار و تجلیات کی بارشیں مجھ پر ہوں، اللہ کے کرم کی بارشیں. یہ میں نے خود منظر دیکھے ہیں. کئی سالوں سے ناراض رشتہ دار جب عمرے پہ جاتے، حج پہ جاتے تو وہ دوسروں کے گھر جا کے معافی مانگ کے آتے تھے. وہ بھی پھر دل سے معاف کر دیتے تھے کہ ہاں یار یہ اب اللہ کے گھر جا رہا ہے تو چلو دفع کرو، جو بھی جھگڑا تھا لڑائی تھی دفع کرو، اب اللہ کے گھر جا رہا ہے اس کو آپ. پھر جب وہ حج کر کے یا عمرہ کر کے آتا تھا نا، وہ بندہ پکا نمازی ہو جاتا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اب یہ جو حج کیا ہے، یہ عمرہ کیا ہے، اب ایک ہی صورت میں ہم سنبھال کے رکھ سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی نافرمانی نہ ہو. وہ بزرگ سر پہ رومال رکھنا، ٹوپی رکھنا، ننگے سر چلنا وہ کوئی اعزاز نہیں سمجھتے تھے. مسجد میں پہلے حاضر ہو جانا، یعنی یہ چیزیں بڑی کمال کی چیزیں تھیں. اب کیا ہو گیا ہے؟ اب تو بھائی جان ہر سال رمضان میں یا حج ہو رہا ہے یا عمرہ ہو رہا ہے یا پھر حج کے موسم میں حج ہو رہا ہے. رشتہ داروں سے بھی لڑائی ہے، دوستوں یاروں سے بھی لڑائی ہے، دل میں کینے بھی ہیں، بغض بھی ہیں، حسد بھی ہیں. اور وہاں جا کے نا لوگ ڈھائی مار مار کے روتے تھے. بیت اللہ شریف کے قریب ہو کے انہوں نے رونا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، غلاف شریف کو پکڑنا اور اپنے معافی کی طلبگار ہونا، اللہ کے گھر کے دروازے کو پکڑنا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے پہلے تو جاتے ہوئے ہی ہچکچانا، ہاں جی، پھر جب وہاں پہنچ جاتے تو پھر وہ آنسوؤں کی لڑیاں لگ جانا. وہ ایک عجب منظر تھا یار. وہ جس وقت ان کے جسم کانپ رہے ہوتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، زبان پر توبہ استغفار کے کلمات ہوتے تھے، معافی کے کلمات، اللہ کی رحمتیں برستی ہوئی نظر آتی تھی کہ اس بندے کی شخصیت میں طبیعت میں فرق آ رہا ہے. اب تو بابو بیت اللہ کا دروازہ سامنے ہوتا ہے تو کمر کر کے نا جی ایسے کمر کر کے اینڈ سیلفی رہے. جالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے موجود ہوتی ہے، روضہ رسول سامنے موجود ہوتا ہے، صدیق اکبر کا روضہ موجود ہے، عمر فاروق اعظم کا، ایسے کمر کر کے نا جی ایسے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. وہ بندہ خدا تو وہاں کس مقصد کے لیے گیا؟ سیلفیاں لینے کے لیے گیا؟ ہاں جی. پھر طبیعت کی وہ شرارت اور وہ ایسی ہر ایک جگہ کے اندر نا جی جا کے اصحاب بدر کے اگر مزارات پہ گیا ہے تو وہاں پر ان کو کمر کر رہا ہے اور سیلفیاں لے رہا ہے. احد کے جس بھی مقام پر جا رہا ہے، اوہ بندہ خدا کیا تو وہاں ریجیکٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے؟ بارگاہ نبوت کا ادب تجھے ملحوظ نہیں؟ حضور کے صحابہ کی بارگاہ کا ادب تجھے ملحوظ نہیں؟ اوہ بندہ خدا جب کبھی بڑی ہستی سامنے بیٹھی ہوتی ہے تو کمر نہیں کرتے اس کو. یہ آداب مجلس کے ہی خلاف ہے. یہ تو وہ مقام تھا جب کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اوہ بندہ خدا جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو
حد سے بڑھ جاؤ تو پھر میرے نبی کے دربار پہ آ جاؤ اور وہاں پہ استغفار کرو، حضور کی سفارش لے کے اللہ سے توبہ کرو۔ جب حضور بھی تمہاری سفارش کر دیں گے تو تمہارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب وہ بجائے اس کے کہ حضور کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم وہاں جائیں، اب وہاں پہ جانے کی بجائے ہر ایک نا سیکنڈ کی تصویریں لے کے وہ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بندہ خدا، یہ تصویریں تو تجھے ٹی وی پہ بھی مل جائیں گی، ہر جگہ پہ مل جائیں گی، لیکن وہ مقام، وہ موقع، وہ حاضری تجھے دوبارہ پتہ نصیب ہو نہ ہو تو فیض لے کے آنا یار۔ وہاں سے تو ریجیکٹ ہو کے کیوں آ رہا ہے؟ وہاں سے فیض لے کے آ بندہ خدا۔ او اللہ کے بندے، دربار رسالت کا ادب ملحوظ رکھ۔ اب عمرے کتنے؟ 18 عمرے، حج کتنے؟ 20 حج، لیکن طبیعت میں پھر بھی منافقت ہے، طبیعت میں پھر بھی تکبر ہے، طبیعت میں پھر بھی وہی عناد ہے۔ یار یہ 18 عمرے، 20 حج، مینوں جی 40 سال ہو گئے جی، میں ہر سال جڑا یا عمرے تے یا حج تے جانا، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ ان 40 سال کے حج عمرے نے آپ کو جھوٹ بولنے سے منع کر دیا ہے، بے ایمانی کرنے سے، دھوکہ کرنے سے۔ زیادہ تر کاروباری جاتے ہیں، بڑے پیسے والے جاتے ہیں، ہم جیسے تو ساری زندگی ترستے ہی ترستے مر جاتے ہیں۔ ہم تو صرف سوچ ہی سکتے ہیں کہ عمرہ ہوگا، حج ہوگا، تو یہیں پہ بیٹھ کے وہ آرزویں اور تمنا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی کبھی دکھا۔ لیکن پیسے والے اب وہاں پہ جانے کے بعد، کاروباری جانے کے بعد، کیا انہوں نے کاروبار کے اندر سے سود کو ختم کر دیا ہے؟ اگر یہ تبدیلیاں ان کے اندر آئی ہیں، نمازی بن گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے والے ہو گئے، تو مبارک ہو، تمہارے ساری حج، تمہارے ساری عمرے قبول ہو گئے۔ اور اگر پھر بھی ایسا نہیں ہوا نا، تو پھر بابو تو 40 سال اور کر لے، عمرہ بھی کرتا رہے، حج بھی کرتا رہے۔ میں تو اس بات سے حیران ہوتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ بندہ کر کے آتا ہے، اس کے بعد منہ کالا کرتا ہے گناہوں سے، جھوٹ سے، بے ایمانی سے، دھوکے سے، فراڈ سے، جب بندہ منہ کالا کر کے دوبارہ بارگاہ رسالت میں کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ دوبارہ وہ اللہ کے گھر میں کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ وہ کون سا منہ لے کے جا رہا ہوتا ہے؟ اب تو سکے بہن بھائی ناراض ہوتے ہیں، اور حج بھی ہو رہا ہوتا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ روح ہی ختم ہو گئی ہے۔ ڈھانچہ تو رہ گیا ہے، روح ختم ہو چکی ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین سے مراد یہ بھی ہے، یہودی کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین سے مطلب یہ بھی ہے کہ جن کے دلوں میں دنیا کا حرص اور لالچ آ جائے، وہ بھی ایمان لانے والے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ بھوکے ننگے ہو جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اتنی رکھ کہ محتاج نہ ہو کسی کا، ایسے تجھے نہ کرنا پڑے، اتنی ضرور رکھ کہ جب اللہ تجھے توفیق دے ایسے کر، اتنی ضرور رکھ، لیکن اس دنیا کے اندر اتنا بھی غرق نہیں ہو جانا کہ آخرت ہی بھول جائے تجھے۔ حضور صبح 4:30 بجے نماز پڑھنا یہ بتاتا ہے کہ ایمان کتنا پکا ہے اور کتنا کچا ہے۔ صبح 3:30 بجے اٹھ کے اذان دینا یہ بتاتا ہے ایمان کتنا پکا ہے اور کتنا کچا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے لوگوں کی کچی مسجدیں تھیں، ایمان پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہو گئی، ایمان کچے ہو گئے، الٹا ہو گئے کام۔ دور جدید کے ساتھ تو ایمان کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی جس طرح یہ قرآن و حدیث کی حقانیت دن بدن سامنے کھل کے آتی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کے فرمان 14 صدیاں پہلے جو آپ نے فرمایا بعین ہی لفظ بلفظ پورے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایمان کو تو ثریا تک پہنچ جانا چاہیے تھا، اتنی بلندیوں تک پہنچ جانا چاہیے، لیکن وہ الٹے راستے سے پہنچ گیا ہے کہ دوری اتنی ہو گئی ہے کہ ایمان اب ثریا پہ ہے، مسلمان اب نیچے رہ گئے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن پاک پر صحیح عمل کرنے کی اور عمل کرنے کے بعد سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم